ہٹلر کون تھا؟ ہٹلر ایک جرمن سیاستدان اور نازی پارٹی کا رہنما تھا جس نے 20ویں صدی کے دوران عالمی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اب ہم ہٹلر کی زندگی اور اس کے کارناموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے شہر برناؤ آم ان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام ایلوئس ہٹلر اور والدہ کا نام کلارا پوزل تھا۔ ہٹلر کے بچپن میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا جس کے بعد اس کی والدہ نے اس کی پرورش کی۔ نوجوانی اور ابتدائی دور۔ ہٹلر نے وینا میں آرٹ اسکول میں داخلہ لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس ناکامی نے اس کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ بعد میں ہٹلر میونخ منتقل ہو گیا اور پہلی جنگ عظیم جرمن فوج میں شامل۔ نازی پارٹی کا عروج۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہٹلر نے نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی اس کا لیڈر بن گیا۔ اس نے اپنی تقریروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ 1923 میں میونخ پٹش کی ناکامی کے بعد ہٹلر کو جیل بھیج دیا گیا جہاں اس نے اپنی کتاب میری جدوجہد لکھی۔ 1939 میں ہٹلر نے اپنے جارحانہ ہتھ کنڈے پولینڈ تک بڑھا دیے جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کی نوبت آئی۔ اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر کو کئی خطوں میں منفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بعض دنیا کے تاریخ دان اسے ایک شاطر، قابل اور ذہین انسان گردانتے ہیں۔ اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت بھی کہنا بجا ہے کیونکہ وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے نہایت پراثر تقریر کرنے کا ماہر تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ثابت ہوتے تھے اور انداز بیان اتنا دلچسپ اور سحر انگیز ہوتا کہ تمام لوگ محصور ہو کر رہ جاتے تھے۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کا منشور اور اس کے نظریات تھے اور پھر آگے چل کر انہی نظریات کی بنیاد پر جرمنی کے دو ٹکڑے ہوئے اور پھر ہٹلر کا دنیا کی بدترین شخصیتوں میں شمار۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت اور گالی سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام میں ہٹلر کو بھی اسی طرح شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جرمنی کی قوم آج بھی اپنے اجداد کی غلطی پر نادم ہے اور اقوام عالم کے سامنے طلبگار معنی بنی ہوئی ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا خون کیا اور ان کی اس دور میں ہٹلر کی کتاب میری جدوجہد بہت مقبول ہوئی۔ ہٹلر کا چانسلر بننا اور اقتدار کا حصول۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا اور جلد ہی تمام اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس نے ملک میں آمریت قائم کی اور مخالفین کو قید یا قتل کروا دیا۔ دوسری جنگ عظیم۔ 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا جس سے دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ ہٹلر نے یورپ کے بیشتر حصے کو فتح کر لیا لیکن 1941 میں سوویت یونین پر حملے کے بعد جرمن فوج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1944 میں نارمنڈی میں اتحادی افواج کے حملے اور مشرقی محاذ پر سوویت افواج کی پیش قدمی کے بعد جرمنی کی شکست یقینی۔ ہولوکاسٹ۔ ہٹلر اور نازی پارٹی نے یہودیوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف شدید ظلم و ستم کا آغاز کیا۔ اس دوران 6 ملین یہودیوں سمیت لاکھوں افراد کو قتل کیا گیا۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہٹلر کی موت۔ 30 اپریل 1945 کو جب اتحادی افواج برلن کے قریب پہنچ گئیں، ہٹلر نے اپنی بنکر میں خودکشی کر لی۔ اس کے بعد جرمنی نے مئی 1945 میں ہتھیار ڈال دیے اور دوسری جنگ عظیم کا
25 اپریل 1945 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے باڈی گارڈ ہینس لنج کو فون کیا اور کہا، میں نے خود کو گولی مار لی ہے، تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو۔ میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو انہوں نے مزید تاکید کی کہ اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جاؤ اور میری وردی، میرے کاغذات، ہر وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے اسے اکٹھا کرو اور اس سب کو آگ لگا دو۔ صرف انٹن گراف کی فریڈرک دی گریٹ کی آئل پینٹنگ کو ہاتھ مت لگانا، یہ میرا ڈرائیور میری موت کے بعد برلن سے نتیجہ، بحفاظت ہٹلر باہر کی لے جائے۔ زندگی اور کارنامے انسانی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ اس کی پالیسیاں اور جنگی حکمت عملی نے لاکھوں افراد کی جانیں لیں اور دنیا کو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ آخری 10 دن ہمارے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ ہم ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے اور روسی فوج ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ہم بآسانی ان کی فائرنگ، بموں اور بندوقوں کی آوازیں سن سکتے تھے۔ ہٹلر بنکر میں اس آس میں بیٹھے تھے کہ خدا ان کی جان بچائے گا، لیکن ایک چیز جو انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ جنگ نہیں جیت پاتے ہیں تو وہ برلن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی ماریں گے۔ لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ہم سب سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برلن چھوڑ کر جا سکتے ہو، ان کی گرل فرینڈ ایوا براؤن نے سب سے پہلے کہا کہ تم جانتے ہو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی، میں یہیں رہوں گی، اور میرے منہ سے بھی ایسے ہی الفاظ نکلے تھے۔ ہٹلر بدل گیا تھا۔ اس وقت ہٹلر کے وزیر دفاع البرٹ اسپیئر بنکر کے پاس ان سے ملنے اور الوداع کہنے آئے تھے۔ بعد میں اسپیئر نے اپنی یادوں کو مجتمع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آخری ایام میں ہٹلر کی شخصیت میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ ان کے آخری دنوں میں ہٹلر کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اسے صرف بوسہ دیا جا سکتا تھا۔ ان کا سارا جسم کپ کپاتا اور ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑے گندے تھے اور سب سے اہم بات، ان کا رد عمل بہت سرد تھا۔ میں انہیں الوداع کہنے آیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو میرے دل کو چھو جائے۔ ہٹلر کے بارے میں کتاب دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ہٹلر کے مصنف رابرٹ پائن نے اس وقت ہٹلر کی حالت کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہٹلر کا پورا چہرہ سوج گیا تھا اور اس پر بے شمار جھریاں نمودار ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک ماند پڑ چکی تھی، گویا وہ ایک بوڑھے گدھ کی مانند بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے یادگار بات یہ تھی کہ وہ ایک شرابی کی طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ایک ہی ماہ میں 10 برس بوڑھا۔ بنکر میں قیام کے آخری دن ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ہٹلر کی کتاب میں مصنف رابرٹ پائن لکھتے ہیں، سوال یہ تھا کہ اس شادی کا انتظام کون کرے گا۔ ہٹلر کو یاد آیا کہ گوئبلز نے والٹر وینگر سے شادی کی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈا جائے۔ ایک سپاہی بڑی مشکل سے ان کے آخری خطبے کے ساتھ انہیں ہٹلر کے بنکر پر لایا تھا، لیکن وہ ان کی شادی کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لانا بھول گئے تھے۔ ہٹلر کی شادی۔ وہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے واپس اپنے گھر چلے گئے۔ روسی فوجیوں کی طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی۔ سڑکوں پر ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہونے ہی والی تھی۔ گوئبلز نے بطور ہٹلر کے گواہ کے دستخط کیے، جبکہ بوریمین ایوا براؤن کا گواہ بن گیا تھا۔ ان کی شادی کے سرٹیفکیٹ پر 29 اپریل کی تاریخ درج تھی، لیکن یہ تاریخ غلط تھی کیونکہ رات کے 12:25 کا وقت تھا، لہٰذا اسے 30 اپریل ہونا چاہیے تھا۔ شادی کی دعوت میں ہٹلر کے 2 ذاتی معاونین
اور ان کا سبزی خور باورچی بورمن گوبلز، میگیڈا گوئبلز، جنرل کریپس، جنرل برگڈوف نے شرکت کی تھی۔ ایوا ہٹلر کی صحت کے لیے سب نے جام اٹھا کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایوا نے اس دن بہت شراب پی تھی، لیکن